بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إليه. الحديث رواه مسلم. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی کھانا لایا جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ضرورت کے مطابق تناول فرما لیتے تھے، اور جو بچ جاتا تھا اسے میرے پاس بھیج دیتے تھے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھانا لایا گیا اور حضور نے میری طرف بھیجا، تو میں نے دیکھا کہ حضور نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، اور وجہ بھی بعد میں معلوم ہوئی کہ اس لیے کہ اس کے اندر لہسن تھا، لِأَنَّ فِيهَا ثُومًا فَسَأَلْتُهُ أَحَرَامٌ هُوَ۔ میں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ اس کا کھانا حرام ہے؟ حضور نے فرمایا لا، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ، اس کا کھانا حرام نہیں ہے، لیکن اس کی اسمیل اور بدبو کی وجہ سے مجھے اس کا کھانا پسند نہیں ہے۔ دوستو، پیاز، لہسن یا کوئی بھی ایسی سبزی جس کو کھانے کے بعد منہ سے اسمیل پیدا ہو، اس کو کھانا، خاص طور پہ اس وقت جب مسجد میں جانے کا ارادہ ہو یا کسی مجلس وغیرہ میں بیٹھنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا، جو آدمی لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے دور رہے، یعنی وہ کسی مجلس میں نہ بیٹھے۔ اور بعض روایات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فلیعتزل مسجدنا، وہ ہماری مسجد سے دور رہے، ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ تو کچا لہسن اور پیاز کھا کے مسجد میں آنا یہ درست نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز استعمال کر کے جس کی وجہ سے منہ میں اسمیل پیدا ہو رہی ہے، تو مسجد میں آنا قطعاً درست نہیں ہے، کسی مجلس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ مجالس میں بیٹھ کے لوگ ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف ان کے منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، بلکہ پوری مجلس میں اس کی اسمیل اور اس کا دھواں پھیل رہا ہوتا ہے۔ سب حضرات سمجھ گئے ہیں کہ سگریٹ جو لوگ پی رہے ہوتے ہیں مجلس میں بیٹھ کے، وہ مجلس میں بھی اس کی وجہ سے ایک بدبو کی کیفیت ہوتی ہے، اور جو لوگ پی رہے ہیں ان کے منہ سے بھی وہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ اور عجیب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ پی رہے ہوتے ہیں وہ بڑے فخریہ انداز میں پی رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قطعاً پسند نہیں کیا، مجالس میں جانے سے منع کیا، مسجد میں جانے سے منع کیا کہ اگر کوئی ایسی چیز استعمال کر لی ہے، کچا پیاز ہے، کچا لہسن ہے، تو پھر مجلس میں نہ جائیں، مسجد میں نہ جائیں۔ تو یہ بہت عجیب بات ہے کہ اسمیل والی بدبودار چیزوں کو استعمال کیا جا رہا، ان کے استعمال کرنے کے بعد مسجد یا مجلس میں جانے سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں مجلس و مسجد میں بیٹھ کے ان چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ عام مجالس میں یہ ہو رہا ہے۔ تو ہم سب کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور شریعت کے مزاج کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔